شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کو کسی نے کہا کہ فلاں نہیں رہا، ان کو بتایا گیا تو انہوں نے کہا آج تو اس کی خبر ملی ہے کہ فلاں نہیں رہا، کل میرے بارے میں بھی آئے گا کہ شیخ سعدی بھی نہیں رہے۔ تو کسی نے اس دنیا پہ باقی نہیں رہنا ہے، باقی رہنے والی ذات صرف رب کی ہے، اس کے علاوہ باقی سب کو موت آنی ہے۔ تو اس سے قبل کہ موت آ جائے، اس سے قبل کہ لوگ اٹھا کے قبرستان میں دفن کرائیں، اس سے قبل کہ لوگ کپڑے بھی کینچی سے پھاڑ کے اتاریں، اس سے پہلے کہ رشتہ داروں کو بھی آپ کی موت کے بعد ان کو آپ سے ڈر آنے لگ جائے، اس سے پہلے کہ آپ غسال کے رحم و کرم پہ پڑے ہوں کہ وہ جو چاہے آپ پہ گرم پانی ڈالے، چاہے تو ٹھنڈا پانی ڈالے، چاہے تو آپ کو ادھر الٹ دے، چاہے تو ادھر الٹ دے، اس سے پہلے کہ حلق کے اندر آ کے سانس اٹک جائے اور آنکھیں جو ہیں وہ تاڑے لگ جائیں، اور لوگ گھر والے ڈھونڈتے پھریں کہ کسی طبیب کو، کسی ڈاکٹر کو ڈھونڈ کے لے آؤ، کوئی جو ہے جھاڑ پھونک والے کو ڈھونڈتا پھرے کہ کوئی کسی سے جھاڑ پھونک کروائیں تو شاید 4 دن جی لے، لیکن وہ قرآن بتاتا ہے جس کی آنکھیں تاڑے لگی ہوئی ہیں اور جس کی سانس یہاں حلق میں آ کے اٹک گئی ہے، وہ سمجھ جاتا ہے کہ اب موت آ گئی۔ یہ کچھ لوگوں پہ یہ وقت آتا ہے، لیکن کچھ بدنصیب ایسے ہوتے ہیں جن پہ یہ وقت ہی نہیں آتا، بیٹھے بیٹھے ہوتے ہیں اور اچانک سے جو ہے وہ موت آ جاتی ہے اور بندہ ختم، پتہ ہی نہیں چل پاتا کیا وہ حضرت سائلنٹ اٹیک آیا تھا۔ تو اس سے پہلے کہ اٹیک آ جائے، اس سے پہلے کہ زندگی وہ جس طرح تسبیح ہوتی ہے اس کا دھاگا اگر توڑ دیں، وہ جس طرح من کے ٹوٹ کے نیچے ایک ایک کر کے بکھرتے، سانسیں اس طریقے سے بکھر جائیں، اس سے پہلے کہ جس طرح برف کے قطرے جس طرح سے گر کے وہ برف پگھل کے پانی ہو جاتی ہے، ہماری زندگی کی سانسیں بھی پگھل کے اور جو ہے وہ ختم ہو جائیں، تو اللہ نے ابھی ہمیں سانسیں دے رکھی ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو ایک اچھے راستے پہ لے آئیں۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جن کو کلمہ پڑھنا آتا ہے؟ مجھے بتاؤ۔ 90%، 95% ہماری آبادی ایسی ہے جن کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا۔ یہ حقیقت بتا رہا ہوں میں، 90-95% آبادی ہماری ایسی ہے جن کو اسلام کے بارے میں نہیں پتا ہے اسلام کس کو کہتے ہیں۔ کھیتی باڑی میں ہم لوگ مشغول ہیں، کاروبار میں ہم لوگ مشغول ہیں، تو پھر اپنی آخرت کی تیاری ہم لوگ کب کریں گے؟ کلمہ بھی پڑھتے ہیں تو کوئی کہتا ہے الا اللہ، کوئی کہتا ہے الا اللہ، کوئی کہتا ہے محمد الرسول اللہ، کوئی کہتا ہے محمد الرسول اللہ۔ یعنی ایک جو بندے کا اسلام میں داخل ہونے کا جو ایک ذریعہ ہے کلمہ طیبہ، اور ہم اپنے آپ کو مسلمان، سنی، اور بہت سارے ہمارے علماء تو اسٹیج پہ بیٹھ کے یہ بھی کہہ دیتے ہیں میرے سنی جنتی مسلمان بھائیوں، بہت ساروں کو تو جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ بھی مل چکا ہے، اور ان جنتیوں کا حال یہ ہے کہ ان کو کلمہ بھی نہیں آ رہا ہے، یعنی ابھی تک یہی نہیں پتا ہے کہ ہم لوگ اسلام میں ہیں بھی یا نہیں ہیں۔ جس کو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ اسلام کے ارکان کتنے ہیں، جس کو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ اسلام نے ہمیں جو زندگی جینے کا ٹھب دیا ہے، جو طریقہ ہمیں بتایا ہے، اس میں پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں، اولاد ہے تو ان کے ماں باپ کے اوپر حقوق کیا ہیں، ماں باپ کے اولاد پہ کیا حق ہیں، بندے پہ اللہ کے کیا حق ہیں، یہ بھی نہیں پتا زندگی کس طریقے سے ہمیں جینی ہے۔ بس ویسے ہی جو ہے زندگی گزار رہے ہیں جس طریقے سے کوئی جانور ہوتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا وہ کون سے کھیت میں گھس جاتا ہے، جس کھیت میں چاہے کھا لے، کوئی ڈنڈا مار کے وہاں سے بھگا دیتا ہے تو وہ دوسرے کھیت میں چلا جاتا ہے۔ ہماری زندگی بھی سیم اسی طریقے سے، کسی کو کوئی مقصد نہیں ہے، نہ دین سے مقصد ہے، نہ مساجد سے مقصد ہے، بس کسی کی موت ہو گئی، منہ لٹکا کے چند منٹوں کے لیے آ جاتے ہیں، فاتحہ بھی نہیں پڑھنا آتا، وہاں پہ بھی آ کے کسی کو کہتے ہیں لو کلام بخش دے، خود کو نہیں آتا، قل واللہ بھی نہیں آتی، سورہ فاتحہ۔ یہ میں کسی پہ تانے نہیں مار رہا ہوں، میں یہ ہماری جو کمزوریاں ہیں، جو ہم لوگ اتنی زندگی ہم لوگوں نے جو ہے بیکار گزار دی، ہمیں افسوس کرنا چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں سورہ فاتحہ نہیں آتی، ہم مسلمان ہیں، ہمیں کلمہ شریف نہیں پڑھنا آتا، ہم مسلمان ہیں، جنازے میں جاتے ہیں کسی کو دکھانے کے لیے جاتے ہیں، ہمیں نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ بھی نہیں آتا، تو کیسے مسلمان ہیں ہم پھر؟
کیسے مسلمان ہیں، مجھے اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں یہ بھی ڈھب نہیں ہے کہ کسی مزار پہ جائیں، کون سی مزار پہ جانا چاہیے، کون سی پہ نہیں جانا چاہیے۔ ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہے کہ جائیں تو وہاں جا کے مانگنے کا طریقہ کیا ہے۔ ہم لوگ تو پرچیاں بہت سارے جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں وہ لکھ کے دے دیتے ہیں، سید صاحب دعا کرنا۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ہاتھ پکڑ کے اس ٹائم کہتے ہیں پیر سائیں دعا کریں، بڑی پریشانی ہے۔ ہم لوگوں کو دعا بھی کرنی نہیں آتی، مصیبت میں بھی یاد خدا ہم کو نہیں آتی، دعا منہ سے نہ نکلی جیبوں سے عرضیاں نکلی۔ ہم لوگ جیبوں سے عرضیاں نکالتے ہیں، حضرت آپ دعا کر دو، کیوں آپ کی دعا رب قبول نہیں کرے گا؟ وہ تو کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِبْ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب بندے محبوب تیری بارگاہ میں آ رہے ہیں، آ گئے تیری بارگاہ میں، پتہ میرا پوچھ رہے ہیں کہ رب کہاں ہے، تو ان سے کہہ دو تمہارا رب بڑا ہی قریب ہے۔ تم اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرو تو صحیح، وہ تمہارے سارے گناہوں کو بخش دے گا۔ تم آؤ تو صحیح اس کی چوکھٹ پہ۔ تم نے کبھی مصلی بچھا کے، کبھی تسبیح لے کے، کبھی اللہ اللہ کی صدائیں تم نے لگائی ہی نہیں۔ تم ہمیشہ یہ رہے کہ شارٹ کٹ کے طریقے میں رہے، ایک مجلس میں آ گئے، 2 منٹ بیٹھے، پیر صاحب کے ہاتھ چومے، فارغ ہو گئے، اب ہم جنتی ہو گئے، اب ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شارٹ کٹ طریقہ اپنانے کی کوشش میں رہے، کبھی اللہ کو یاد ہی نہیں کیا۔ وہ رب تو کہہ رہا ہے کہ میری بارگاہ میں تم آؤ، مجھ سے دعا کرو اور میں تمہاری دعا کو قبول کرنے والا ہوں۔ مسجد نبوی کے اندر ایک شخص دعا کر رہا تھا، اور اس کے دعا کرنے کا طریقہ کیا تھا؟ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا، مالک میں تجھ سے مانگ رہا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ تو میرا رب ہے۔ تجھ سے کس لیے مانگ رہا ہوں؟ اس لیے کہ تو میرا رب ہے، تجھ سے نہیں مانگوں گا تو اور کس سے مانگوں گا؟ تیرے علاوہ کوئی چوکھٹ ہے کون سی جس پہ میں جاؤں؟ میرے نبی علیہ السلام نے جب اس شخص کی یہ دعا سنی تو ایک دوسرے شخص کو بھیجا، کہا وہ جو کونے میں بیٹھ کے دعا مانگ رہا ہے اس کو جا کے خبر دو، اللہ نے تمہارے گناہوں کو بھی بخش دیا ہے۔ تو رب سے مانگیں تو صحیح، ہم لوگ اللہ کی جو ہے تسبیح بیان تو کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا تو کریں۔ اللہ اللہ کی حافظ صاحب قبلہ جو ابھی بتا رہے تھے، سبحان اللہ کی جو ہے وہ تسبیح تو بیان کریں۔ لِكُلِّ شَيْءٍ ثِقَالًا وَثِقَالَةِ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں ہر چیز کو صاف کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے، اور جب دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، جب دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں، گندے ہو جاتے ہیں، تو اللہ کا جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ ان دلوں کو ستھرا کر دیتا ہے۔ تو تنہائی میں کبھی بیٹھیں تو تسبیح لے کے اللہ کی رٹ لگایا کریں، سبحان اللہ کی تسبیح بیان کیا کریں۔ خیر بات اگر دوسری طرف چلی جائے گی تو لمبی ہو جائے گی، میں جو 2-4 حدیثیں آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کی جو میں نیت سے حاضر ہوا ہوں وہ میں آپ حضرات کے سامنے جو ہے وہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اور یہ میں حضور علیہ السلام کی جو حضور نے جو صحابہ سے بیان فرمایا وہی چیزیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں، اپنی طرف سے کوئی لفظ میں جو ہے وہ اس میں ایڈ نہیں کروں گا، کوئی قصہ نہیں، کوئی کہانی نہیں، کوئی کسی طرح کا جو ہے بنائی ہوئی کوئی پروپیگنڈا نہیں۔ حضور نے جو چیزیں صحابہ سے فرمائی اور صحابہ کو کہا آگے آنے والی قیامت تک جو امت ہے میری اس تک پہنچا دو، وہی چیز میں آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ ان ابی عباس رضی اللہ تعالی عنہما کنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما فقال یا غلام انی اعلمک کلمات۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں حضور کے پیچھے تھا تو حضور علیہ السلام نے مجھے آواز دی، یا غلام انی اعلمک کلمات، میں تمہیں کچھ کلمے سکھاتا ہوں، کچھ باتیں سکھاتا ہوں، ان کو یاد کرو۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی مجلس لگتی تھی، صحابہ بیٹھے رہتے، حضور واز فرماتے، وہ ان کو یاد کر لیتے، اس پہ عمل کرتے۔ تو یہی بہتر طریقہ ہے کہ حضور کی باتیں جو حضور نے بتائی وہی لوگوں کو بتائی جائیں، کوئی 2-4 اگر اس میں سے عمل کرتے ہیں تو پھر ان کے لیے بھی بہتر ہے، اور جو بیان ہم لوگ کر رہے ہیں ہمارے لیے بھی بہتر ہے کہ ہماری بخشش کا بھی ذریعہ بن جائے۔ تو حضرت ابن عباس کہتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں کچھ کلمے بتا رہا ہوں، وہ کلمے تم جو ہے یاد کر لو،
آگے ارشاد فرمایا احفظ اللہ یحفظکا، یعنی ارشاد فرمایا کہ اللہ نے جو چیزیں تجھ پہ عائد کی ہیں تو ان کی حفاظت کر، ان کو یاد کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ یعنی جو چیزیں اللہ نے جو ہے وہ تجھے عطا کر دی ہیں، یعنی حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اللہ نے جن چیزوں سے تجھے منع کیا ہے ان سے رک جا، جن چیزوں کا تجھے حکم دیا ہے ان کو کر، تو حفاظت میں آ جائے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا احفظ اللہ تجدو تجاہک، تو اللہ کو یاد کر، تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا۔ اللہ کو یاد کر، اللہ کو جب تنہائی میں بیٹھ کے مصلی پہ اللہ اللہ کی رٹ لگائے گا، اور جب لگانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرے گا، سامنے پانے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی تیری پریشانی ہوگی اللہ وہ پریشانی تیری دور کر دے گا، یعنی وہ ہر مصیبت میں جو ہے وہ تجھے ایک راستہ دکھا دے گا۔ پھر آگے ارشاد فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ، جب تو کسی چیز کا سوال کرے تو اللہ کی ذات سے کر، جب تجھے کسی چیز کی ضرورت ہو، جب تجھے اولاد چاہیے، جب تجھے جو ہے رزق میں برکت چاہیے، جب تیرے پاس مال نہیں ہو تو بندوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا نہ پھر، لوگ تجھے ذلیل کریں گے، لوگ تجھے رسوا کر دیں گے، لوگ تجھے تانے دیں گے، قرض بھی دیں گے تو 10 باتیں تجھے سنائیں گے۔ تو بہتر یہ ہے کہ جب تو سوال کرے مسجد چلا جا، نماز پڑھ، نماز پڑھنے کے بعد ذکر و اذکار کر، اور رو کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر مالک تو ہی تو میرا رب ہے، تیرے علاوہ جاؤں بھی تو جاؤں کہاں۔ کہا جب سوال کرنا ہو تو رب سے کر، رب تیری ضرورتیں پوری کر دے گا۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب تجھے مدد کی ضرورت ہو، کسی مصیبت میں پھنس گیا ہو، کوئی جو ہے اوکھا ویلا آ پڑا ہو تجھ پہ، تو اگر مدد مانگنی ہو تو رب سے مانگ، وہ اس طریقے سے تیرے لیے راستہ نکال دے گا، تیری سمجھ سے بھی پرے ہوگا۔ تو لوگوں سے اگر تو کہے گا میری مدد کرو تو وہ تجھ سے رشوت مانگیں گے، اگر بے گناہ کسی معاملے میں پھنس گیا اور لوگ جو ہے اس پہ پھر تیرا مذاق اڑائیں گے، تو سے پیسے وصولنے کی کوشش کریں گے، کسی طریقے سے جتنے ہڑپ سکتے ہیں رشوت لے کے ہڑپ لیں اس سے، اور ہو سکتا ہے نکلے نہ بھی نکلے، لیکن اگر اللہ سے مدد مانگے گا تو رب کا وعدہ ہے وہ تجھے ایسا راستہ نکال دے گا جو تیرے وہم و خیال میں بھی نہیں ہے۔ تو فرمایا وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب تو مدد مانگے تو اللہ سے مدد مانگ۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ خبردار، یہ بات بڑی توجہ کے ساتھ سنیں، حضور نے ارشاد فرمایا کہ پوری امت اگر جمع ہو جائے، یعنی جتنی بھی مخلوق ہے ساری جمع ہو جائے، اور کیا چاہے یہ کہ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، یعنی پوری مخلوق جمع ہو جائے اور چاہے کہ کسی ایک انسان کو کسی ایک چیز میں کوئی نفع پہنچائے، کوئی فائدہ پہنچائے، اور اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس میں اللہ کی رضا نہیں ہے، اللہ نے اس کے لیے وہ چیز لکھی نہیں ہے، تو پوری مخلوق چاہ کے بھی اس بندے کا فائدہ نہیں کر سکتے۔ پوری دنیا بھی جمع ہو جائے اور کہے کہ اس ایک بندے کو ہم نے نفع پہنچانا ہے اور رب نہیں چاہ رہا ہے، تو پوری دنیا چاہ کر بھی اس کو نفع نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ نے جو اس کی تقدیر میں لکھ دیا وہ لکھ دیا۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ اگر پوری دنیا جمع ہو جائے اور چاہے کہ کسی انسان کو کوئی ضرر پہنچائے، تکلیف پہنچائے، لیکن اللہ نہیں چاہتا اس چیز کو، اللہ کی رضا اس میں شامل نہیں ہے، رب نے اس کے لیے ویسا نہیں لکھا ہے، پوری دنیا بھی مل جائے کسی کا بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکتے۔ یہ ایمان کی چیزیں ہم اپنے یہاں پہ بھی بٹھائیں، یہاں پہ بھی رکھیں۔ لوگوں کے جو ہے وہ کسی معاملات میں پھنسنے کی کوشش نہ کریں کہ فلاں نے میرے ساتھ ایسا کر دیا، فلاں میرے ساتھ یہ کر سکتا ہے، نہیں، ایمان بندے کا پرلے درجے کا مضبوط ہو۔ دیکھو حضور نے ارشاد فرمایا، میں اپنی بات نہیں بتا رہا ہوں، حضور نے ارشاد فرمایا پوری دنیا جمع ہو جائے
کسی کے ساتھ بھلائی کرنا چاہے، نفع پہنچانا چاہے، اور اللہ اگر نہیں چاہ رہا ہے تو وہ نہیں پہنچا سکتا، اور اگر چاہے کہ کسی کو نقصان پہنچا دیں، بڑی بڑی چاہے چیزیں ساری لے آئیں، لیکن رب نہیں چاہ رہا ہے کہ اس کو کوئی تکلیف پہنچے تو ساری دنیا مل کے بھی اس کا بال بھی باقا نہیں کر سکتی۔ تو یہ باتیں ہیں جو ہم سمجھیں اور سیکھیں۔ اللہ پہ بھروسہ کس کو کہتے ہیں؟ بھروسہ یہ نہیں تھوڑی سی مصیبت آئی، تھوڑی سی پریشانی آئی، واویلا کر دیا، رونے لگ گئے، ہاں ہو مچا دی، پورے لوگوں کو کہہ دیا مجھے یہ نقصان ہو گیا، میری فصل برباد ہو گئی، میرا یہ ہو گیا، پتہ نہیں بارش اس بار نہیں ہوئی تو بھی پھر روتے ہیں، زیادہ ہو جائے تو روتے ہیں، زیادہ سردی ہو جائے فصل خراب ہو گئی، زیادہ گرمی ہو گئی فصل خراب ہو گئی۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم کا معاملہ یہ رہتا ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا یسب ابن آدم الدہر، ابن آدم جو ہے وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، کہتا زمانہ برا ہو گیا ہے، زمانہ ایسا ہو گیا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے زمانے کو کیوں گالی دے رہا ہے؟ زمانہ تو میں خود ہوں، کیونکہ رات اور دن کو بنانے والی ذات جو ہے وہ رب کی ہے، بارش برسانے والی ذات بھی رب کی ہے۔ تو پھر بندہ جو ہے وہ یہ اگر زمانے کو گالی دیتا ہے گویا وہ رب کو گالی دے رہا ہے۔ تو یہ چیز بھی ہم اپنے ذہن کے اندر بٹھائیں کہ اگر کوئی فصل کا نقصان ہو رہا ہے تو اس ٹائم جو ہے وہ یہ نہ کہے کہ یہ دیکھو ستیہ ناس اس بارش کا اس نے ہمارا بیڑا غرق کر کے چھوڑ دیا۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے یہ آپ زمانے کو گالی نہیں دے رہے ہو، یہ بارش کا جو موسم ہے اس کو گالی نہیں دے رہے، کس کو؟ رب کو گالی دے رہے ہیں، کیونکہ بارش برسانے والا ہے کون؟ رب ہے۔ تو یہ ہمارا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے۔ ہمیں سانسیں کس نے دی ہیں؟ ہمیں سانسیں رب نے دی ہیں۔ یہ زندگی کس کی ہے؟ یہ رب کی ہے۔ یہ اولادیں کس نے دی ہیں؟ یہ رب نے دی ہیں۔ یہ ہمارے پاس کھیت ہیں، یہ کس نے دی ہیں؟ رب نے دی ہیں۔ یہ جو ہمیں صبح شام جو رزق دیتا ہے، جو ہمیں جو ہے یہ سانسیں عطا کر رکھی ہیں، یہ رب نے دے رکھی ہے ہی سارا۔ اس کا اگر وہ اس میں سے کچھ لے لے تو وہ اس کی مرضی ہے، اگر وہ کچھ دے دے تو اس کی مرضی ہے۔ وہ تو اگر چاہ لے تو پتہ بھی اس کی مرضی کے بغیر ہل نہیں سکتا۔ تو ہوگا کیا اگر ہم شکایتیں کریں گے تو ایسا تو ہے نہیں کہ دور ہو جائے گا، لیکن اگر اس پہ صبر کریں گے تو اللہ اس صبر کا بدلہ اور زیادہ دے گا۔ تو یہ اصل ایمان ہے، اس چیز کو ہم لوگ سمجھیں۔ تو کہا کہ اگر پوری دنیا جمع ہو جائے کسی کو نفع پہنچانا چاہے اور اللہ نے اس کے لیے اگر نہیں لکھا ہے تو نفع نہیں پہنچا سکتا، اور اگر پوری دنیا مل کے کسی کو نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ نے اس کے لیے بھلائی لکھ رکھی ہے تو پوری دنیا مل کے کسی کا ایک بال بھی نہیں اکھاڑ سکتا۔ تو یہ عقیدہ جب ہم اپنے دلوں کے اندر پیوست کر لیں گے، دلوں کے اندر بٹھا لیں گے، تو پھر جو ہے وہ اللہ کی ذات پہ ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے گا۔ اچھا، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا رفعت الاقلام وجفت الصحف، حضور نے ارشاد فرمایا قلم جو ہے وہ اٹھا لیا گیا ہے، یعنی چیزیں ہر کسی۔ اور ایک حدیث اور ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ بندہ جب ماں کے پیٹ میں جب نطفہ ٹھہرتا ہے تو 40 دن تک جو ہے وہ نطفہ رہتا ہے، گندا پانی کا قطرہ۔ پھر 40 دن جب اس کے اوپر گزر جاتے ہیں تو وہ پھر ایک گوشت کا لوتھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ اسی کے اندر حدیث پاک ہے، گوشت کا جو ہے وہ ایک لوتھڑا ہو جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر 40 دن اس کے اوپر اور گزرتے ہیں تو وہ جو ہے دوسرے نمبر پہ وہ خون کا ایک جمع ہوا خون ہو جاتا ہے، اور تیسری مرتبہ جب یہ 40 دن گزر گئے پھر 81واں دن سٹارٹ ہوتا ہے، پھر یہ 40 دن تک گوشت کا ایک لوتھڑا رہتا ہے، گوشت کا لوتھڑا رہتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے، اور فرشتہ پھر کیا کرتا ہے؟ یہ دیکھو حدیث پاک ہے ان احدکم یجمع خلقہ فی بطن امہ 40 یوما نطفۃ، 40 دن تک نطفہ رہتا ہے ماں کے پیٹ میں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ارشاد فرمایا ثم یکون علقۃ مثل ذلک، پھر ایک خون کا قطرہ رہتا ہے، جمع ہوا خون ہو جاتا ہے۔ 40 دن 80 دن گزر گئے ماں کے پیٹ میں۔ بڑی توجہ والی، بڑی جو ہے سیکھنے والی چیزیں ہیں۔ 80 دن گزر گئے ماں کے پیٹ میں، پھر کیا ہوا؟ ثم یکون مدغۃ مثل ذلک، پھر 40 دن تک گوشت کا ایک لوتھڑا بنا ہوا رہتا ہے۔ تو کتنے دن ہو گئے ماں کے پیٹ میں؟ 120 دن ہو گئے۔
40 दिन नुत्फा, 40 दिन जमा हुआ खून, फिर 40 दिन गोश्त का लोथड़ा, 120 दिन अब जब माँ के पेट में गुजर गए, अब क्या होता है? अब अल्लाह तबारक व तआला सुम्मा युरसलु इलैहिल मलकु फयनफुखु फीहिर रूह, फिर क्या करता है? अल्लाह फरिश्ते को भेजता है जो उसमें आके रूह फूंकता है। यानी 120 दिन तक उस बच्चे में जान नहीं होती है। नुत्फे से खून, खून से गोश्त का लोथड़ा, 120 दिन जब गुजरते हैं तो फरिश्ता आता है, अल्लाह के हुक्म से उसमें रूह डाल देता है, फिर उसमें जान आ जाती है। फिर क्या होता है? अब उस फरिश्ते को अल्लाह भेजता है तो फिर उसको हुक्म किस चीज का देता है? वयुमरु बिअरबइ कलिमातिन, उसको 4 चीजों का हुक्म दिया जाता है। ये चीजें ज़हन में बिठाएं तो इंशाअल्लाह ईमान बड़ा मजबूत होगा। किस चीज का हुक्म दिया जाता है? उसको हुक्म दिया जाता है बिकत्बि रिज़्क़िही, फरिश्ते को हुक्म दिया जाता है इसका रूह फूंकने के बाद दुनिया में इसको कितना रिस्क मिलेगा वो भी लिख देना। तो वो उसी टाइम लिख देता है उसका, अल्लाह के हुक्म से, अपनी तरफ से नहीं। अल्लाह उसको हुक्म देता है इसका इतना रिस्क है तो वो फरिश्ता किताब में उसका इतना रिस्क लिख दे। पहली चीज, 4 चीजें लिखता है। दूसरी चीज क्या लिखता है? वह अजलिही, और उसकी मौत भी लिख देता है, मौत कब आएगी वो भी उसी टाइम लिख दी जाती है। फिर वह अमलिही, काम क्या क्या करेगा वो भी सब लिख देता है, कैसे काम करेगा वो भी लिख दिया जाता है। चौथी चीज क्या होती है? वह शकीयुन और सईदुन, फिर लिखा जाता है कि बदबख्त होके मरेगा, यानी बेईमान होके मरेगा, या फिर जो है ईमान पे मरेगा, वो चीज भी लिख दी जाती है। यानी माँ के पेट में 120 दिन बाद जब बच्चे की रूह फूंकी जाती है, उसी दिन उसका रिज़्क, उसकी मौत, उसके आमाल, और ईमान पे मरेगा या कुफ्र पे मरेगा, वो चीज भी लिख दी जाती है। तो अब सारा कुछ जब 120 दिन में पेट के अंदर लिख दिया गया है तो फिर हम लोग चाहे कितनी हाथ पैर मार लें, फिर मिलना कुछ भी नहीं है। मिलना वही है जो अल्लाह ने लिख दिया है। मौत भी तभी आनी है जब अल्लाह ने लिख दी है। जो दिन लिखा हुआ है ना उससे 1 मिनट पहले आएगी ना बाद में आएगी। तो ये चीजें हम अपने जहन में भी बिठाएं, ये चीजें यहाँ दिल पे भी रखें, ताकि उसके जरिए से अल्लाह की जात पे बंदे का भरोसा और ज्यादा मजबूत हो। हम लोग कहीं ना कहीं डामाडोल हो गए। गोल वाला लोटा होता है ना, जिसको पांव मारो कभी इधर चला जाता है कभी उधर चला जाता है, हमारी हालत सेम वैसी हो गई है। सुबह में मोमिन होते हैं, शाम में काफिर हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। एक प्लेट बिरयानी के लिए किसी मंदिर के सामने खड़े होकर धोख लगा रहे होते हैं। कुर्सी पे बैठने के लिए किसी ने माला डाल दी तो वहां जाके जो है गर्दन झुका के कोई टीका लगवा रहा है, तो कोई झुक रहा है, कोई क्या कर रहा है, अपना ईमान खराब कर रहे होते हैं। हजरत ये सियासी मामला आप नहीं समझेंगे, मैं तो कोई बात नहीं समझ रहा हूं, लेकिन जब आप पे खबर में पड़ेगी तब फिर उस टाइम फिर कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो ये बिल्कुल जो है ईमान हम अपना उस लेवल का करें, और ये भी बिल्कुल एक अपने अंदर से ये एतकाद बिल्कुल निकालें कि हजरत हम जो चाहे कर रहे हैं, आप पीर साहब है ना, आप संभाल लेना। पीर साहब खुद फंसे होंगे क़यामत वाले दिन, ये बात ज़हन में रखें आप। हाँ, ये बात आप ज़हन के अंदर रखें। ये बातें आपको हर बंदा नहीं बताएगा, ये बातें आपको हर बंदा नहीं बताएगा। हाँ, क्यों? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया। वो दूसरी चीजें जो है आप अभी वालों की छोड़ें। हुजूर के सहाबा सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हुजूर के पहले खलीफा हैं, सारे अंबिया के बाद दुनिया में सबसे अफजल इंसान है सैयदना अबू बकर सिद्दीक, जिनको दुनिया के अंदर मेरे नबी ने, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, उन्होंने कह दिया अबू बकर तुम जन्नती हो, यानी उनको जन्नत की गारंटी मिल गई है। भाई हुजूर जिसको जन्नत का दे दें तो उसमें कोई शक ही नहीं। लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक का मामला क्या है? एक दिन पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, देखा एक चिड़िया है, कभी उस टहनी पे जाके बैठती है, कभी उस टहनी पे जाके बैठती है। तो आपकी आंखों में आंसू आने लगे, रोते रोते कहने लगे, चिड़िया तू बड़ी मौज में, जिस टहनी पे जाए जा सकती है, जिस पे खेलना चाहे खेल सकती है, और कल को तेरा कोई हिसाब भी नहीं होगा। फंसे तो हम लोग हैं जिनका कल कयामत के दिन हिसाब होगा। ये कौन बंदा कह रहा है?
یہ کون؟ حضرت ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں جن کو دنیا میں میرے نبی نے جنت کی بشارت دے دی، اور جن کے تعلق سے میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر ابو بکر کی نیکیاں وزن کی جائیں تو میری پوری امت کی نیکیوں سے زیادہ ہوں گی۔ یہ اس ہستی کا حال ہے، تو پھر میں اور آپ کون سے کھیت کی مولی ہیں؟ تو یہ سراسر گمراہی ہے کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اب میرے ساتھ منسلک ہو گئے ہیں تو اب آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بالکل جو ہے وہ کھلی ہوئی یہ گمراہی ہے۔ اچھا، اب اس سے کوئی یہ بھی انکار نہیں کرے کہ بھائی پیروں کے ساتھ جڑنا یہ غلط ہے۔ ہمارا مسئلہ کیا، ہم لوگ ایک چیز سنتے ہیں نا، اس کا دوسرا الٹا مقصد فوراً نکال لیتے ہیں۔ اچھا، پیر سائیں منع کرتے گیا کہ پیروں تو دور رہو، یہ نہیں ہے۔ پیروں کے ساتھ جڑنے سے فیض ملتا ہے، برکت ملتی ہے، ہدایت ملتی ہے، بندہ نیکیوں کی طرف آتا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ اب کوئی جڑ گیا تو اب اس کو جنت کا ریزرویشن ٹکٹ مل گیا، ایسا نہیں۔ یہ ڈیفرنس جو ہے اس کو سمجھیں۔ یعنی کسی سید سے آپ مرید ہوتے ہیں، کسی کی دست بوسی کرتے ہیں، کسی کی جو ہے خدمت کرتے ہیں، محبت، اس کا بدلہ دنیا میں بھی ملے گا، آخرت میں بھی ملے گا، ثواب اس کا ملے گا، لیکن یہ کوئی ضمانت نہیں ہے کہ اب یہ آپ نے کر لیا اب نہ آپ کو نمازیں پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ روزے رکھنے کی ضرورت ہے، کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور پیر سائی جانا تو پیر سائی دا کام جانا۔ یہ بالکل غلط عقیدہ ہے۔ یہ چیز تھوڑا سا جو فرق ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ چیز سمجھیں۔ پیران عظام سے جڑیں۔ بزرگان دین کا آج کل تو خیر وہ سسٹم رہا نہیں، پہلے بزرگان دین کا جو سسٹم ہوتا تھا ان کی خانقاہیں بنی ہوتی تھی، وہ کسی کو مرید بناتے تھے تو 40 دن تک اپنی خانقاہ پہ رکھتے تھے، ہاتھ میں تسبیح دے دیتے تھے، مصلی دے دیتے تھے، نماز پڑھو، ذکر و اذکار کرو، اور باقاعدہ بڑا دیکھ کے اس چیز کے اوپر معاملہ ہوتا تھا۔ جلدی سے پہلے یہ معاملہ رہتا تھا کہ پیران عظام جلدی سے کسی کو مرید نہیں بناتے تھے، پہلے اس کو جو ہے عبادت کی بھنٹی میں جھونکتے تھے، پہلے عبادت کر، اللہ مضبوط کتنا ہے پہلے دیکھیں تو صحیح۔ ایسا تو نہیں ہے کہ 5 وقتہ نماز کا اقرار اور دوسرے دن بھاگ گیا، نماز ہی نہیں پڑھی گئی تو وہ مرید نہیں بناتے تھے۔ تو پہلے اس کی آزمائش کرتے تھے کہ یہ آزمائش میں کھرا اترتا ہے یا نہیں اترتا ہے، تو 40 دن تک پہلے اسے چلہ کرواتے تھے، پھر اس کو اپنے ہاتھ میں ہاتھ دے کے مرید کرتے تھے۔ مرید بنانے کا یہ سسٹم تھا، اور آج کل تو خلافتوں کا ایک دورہ الگ ہے، یعنی خلیفہ اگر کسی کو بنانا وہ تو بہت بڑی بات ہوتی تھی۔ پہلے بزرگوں کے دیکھیں تو پورے کو ملک بھر میں کوئی 2 4 5، جیسے مان لو اگر آپ دیکھیں اعلیٰ حضرت کے دیکھ لیں، خواجہ قطب الدین، خواجہ نظام الدین اولیاء کے دیکھ لیں، خواجہ معین الدین اجمیری، ان کے آپ کو مختصر خلیفہ ملیں گے جن کو آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں۔ یعنی حضور غریب نواز کے ہاتھ پہ 90 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے، اور اس دور میں تو بزرگوں کا کوئی عالم ہی نہیں ہے، تو وہ بھی اتنا زیادہ احتیاط کر کے جو ہے کسی کو اگر خلیفہ بناتے تھے تو صوفی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ حضور غریب نواز کے خلیفہ ہیں۔ اور مرید بنانے کا بھی ایک طریقہ رہتا تھا، لیکن آج کل جو جس طریقے سے معاملات ہو گئے وہ بھی جو ہے وہ بڑے افسوسناک ہیں۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے سادات کرام سے جڑیں، لیکن جڑنے کے ساتھ ساتھ اس چیز کا بھی خاص خیال رکھیں کہ اللہ نے ہم پہ چیزیں کیا فرض کر رکھی ہیں۔ ایک چیز یہ بھی ذہن کے اندر ڈالیں کہ جتنی چیزیں شریعت کی مجھ پہ لازم ہیں اتنی ایک عام مسلمان پہ بھی لازم ہے۔ سیدوں کے لیے کوئی الگ شریعت نہیں ہے، سیدوں کے لیے کوئی الگ قانون نہیں ہے، بھائی ان کے لیے کوئی الگ قانون ہے اور الگ مسلمانوں کے لیے الگ قانون ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ بس یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی نسل سے ہیں تو ان کو ایک بلند مقام دیا ہے، اونچا مرتبہ دیا ہے، جس کی وجہ سے ان کی شان جو ہے وہ بلند ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے وہ ذہن کے اندر رکھیں، اور ان چیزوں کو جو ہے وہ اپنے اندر سمجھنے کی بھی ان چیزوں کو کوشش کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت سید حاتم شاہ صاحب قبلہ، سید صاحب قبلہ بھی تشریف لا چکے ہیں، اور میں بس اختتام کی طرف آتا ہوں۔ تو اسلام کی جو 2 حدیثیں میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی، تو ہم لوگ آسودہ نہ ہوں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر کر کے، مستحب چیزیں کر کے یہ سوچیں کہ حضرت بس اب ہم فارغ ہو گئے
اب ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ سنبھال لینا، تو یہ پھر میرے لیے بھی نقصان دہ ہوگا، کسی اور سید کے لیے بھی نقصان دہ ہوگا، اور آپ لوگوں کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ اللہ نے 5 وقتہ نماز جتنی مجھ پہ فرض کی اتنی آپ پہ بھی، ایسا نہیں ہے میں پڑھ دوں گا آپ کی ادا ہو گئی، نہ، آپ کو اپنی پڑھنی ہے۔ رمضان کے روزے آپ کو اپنے رکھنے، زکوٰۃ آپ پہ فرض ہے تو آپ کو اپنی دینی ہے، کیونکہ ہر کسی کا اپنا اپنا حساب ہوگا۔ آپ بزرگان دین سے محبت کی ہے، اس کا بدلہ ملے گا، لیکن اس کا بدلہ یہ دنیا میں نہیں ہے کہ آپ ساری فرض عبادتیں چھوڑ دیں اور فارغ ہو جائیں کہ نہیں اب کچھ نہیں کرنا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا، پھر اسلام ایک اتنا پیارا، اتنا جو ہے وہ پاکیزہ مذہب ہے کہ وہ آپ کو ہر ایک راستے پہ رہنمائی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ کہتا ہے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، وہ کہتا ہے کسی کو کہہ سکتے ہو تو کوئی اچھی بات کہو ورنہ چپ رہو۔ حضور کی حدیث ارشاد فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ ارشاد فرمایا جو اللہ اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ اچھی بات کہے، بھلائی والی بات کہے کسی کو۔ اگر بھلائی والی بات نہیں کہہ سکتا تو منہ پہ انگلی رکھ کے چپ رہے، ادھر ادھر کی فالتو کی بکواسیں نہ کرے، کسی کو گالی دے دینا، کسی کو ستانا، کسی کو پریشان کرنا، کسی کو اوچھے بول بول دینا، یہ بالکل نہ کرے۔ کیا کرے؟ چاہے تو اچھی بات کرے، اگر اچھی بات نہیں کر سکتا تو اپنا منہ بند رکھے۔ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے، میری باتیں توجہ کے ساتھ سنیں، بڑی ایک دم جو ہماری ضروریات کی روزانہ کی جو چیزیں جو ایمان کا حصہ ہے وہ والی باتیں ہیں۔ پھر دوسری بات میرے حضور نے ارشاد فرمائی وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ۔ ارشاد فرمایا جو اللہ اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے پڑوسی کا تعظیم کرے، اس کا احترام کرے، اپنے پڑوسی کو نہ ستائے، اس کو تکلیفیں نہ دے، اس کو دکھ نہ دے۔ تیسری چیز ارشاد فرمائی وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ۔ ارشاد فرمایا جو اللہ اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے اس کے لیے لازم یہ ہے کہ وہ جو گھر پہ مہمان آ جائے تو اس کی تعظیم کرے، اس کو کھانا پیش کرے، اس کو چائے پیش کرے۔ یہ نہ ہو کہ بچے کو بھیج کے گیٹ کے اوپر کہے کہ بچہ جا کے کہے کہ پاپا گھر پہ ہے نہیں، اب وہ بچہ بیچارہ چھوٹا ہوتا ہے وہ جا کے بہو کہہ دیتا ہے کہ پاپا کہہ رہے ہیں کہ پاپا گھر پہ ہے نہیں۔ یہ مہمان نوازی کا جو کلچر ہے وہ ہمارے یہاں سے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے آتا ہے وہ روزانہ کھانا بنانے کے بعد اپنے دروازے پہ مہمان کا انتظار کرتے تھے، کوئی آتا مہمان پکڑ کے لاتے، اس کے ساتھ کھانا کھاتے، اکیلے کھانا نہیں کھاتے، کیونکہ ایک حدیث کے اندر میں نے پڑھا ہے کہ جو مال اپنے اہل پہ، اپنے اولاد پہ اور مہمانوں پہ خرچ کیا جاتا ہے اس کا کل قیامت کے دن حساب بھی نہیں ہوگا۔ تو اگر مہمانوں پہ خرچ کریں گے تو اللہ اس کے بدلے میں اور دے گا، لیکن ہمارا معاملہ یہ ہو گیا کہ کوئی رشتہ دار آ جاتا ہے، جیسے گھر کے اندر آتا ہے نا تو سلام کرنے کے بعد جو پہلا سوال ہم اس سے پوچھتے ہیں تو یہ پوچھیں گے کہ آپ واپس کب جائیں گے، یعنی اس کو اندر گھسنے نہیں دیا، اس سے پہلے پوچھیں گے کہ آپ کی واپسی کب ہے۔ یا بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی کھانا آپ کھا کے آئیں یا گھر جا کے واپس کھائیں گے۔ یہ والے معاملات ہمارے اندر ہو گئے ہیں، کھانا واپس جا کے کھائیں گے یا کھا کے آئیں، تو بیچارہ کہتا ہے نہیں میرا کھایا ہوا ہے، تو بیٹھتا ہے تھوڑی دیر۔ آپ کا چہرہ، اگر کوئی مہمان آئے آپ کے چہرے پہ خوشی ہونی چاہیے، ایسا نہ ہو لٹکا ہوا چہرہ ہو آپ کا اور آپ کہیں یہ اب کون سی بلا آ گئی ہے، اس کو کھانا بنا کے کھلانا پڑے گا۔ میری مائیں اور بہنیں بھی جو ہیں وہ سن رہی ہیں، عورتوں کا خاص طور سے معاملہ یہ رہتا ہے، ان کو یہ رہتا ہے اب رات میں روٹی کون بنا کے دے، اب کون سبزی بنائے، دوپہر میں کون بنائے۔ تو اگر مصیبت جھیل کے کوئی کام کیا جاتا ہے پھر اس کا ثواب بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے، اس کا بدلہ بھی پھر اتنا ہی زیادہ دیا جاتا ہے۔ تو جتنی زیادہ کوئی مصیبت اٹھا کے کوئی نیک کام کرتا ہے اس کا بدلہ اتنا دیا جاتا ہے۔ اچھا ایک لاسٹ حدیث پھر میں حضور علیہ السلام کی بتا کے آپ حضرات سے جو ہے وہ رخصتی لیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا، ایک حضور علیہ السلام کی حدیث اور بہت ساری ایسی حدیثیں، بلکہ بہت سارے صوفیاء کرام نے ایک حدیث بیان کی، من حسن اسلام المرء کہتے ہیں اگر پورے اسلام کا نچوڑ اگر نکالا جائے اور بندے کو ایک کوئی اہم بات دی جائے وہ یہ ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ ہر بیکار بات کو چھوڑ دے،
یہ اس کے اسلام کی خوبصورتی ہے۔ جو بھی بات ایسی ہو جو اس کا وقت برباد کرتی ہو، جو اس کو اللہ کی یاد سے دور کرتی ہو، تو اس کے لیے لازم یہ ہے کہ وہ اس کو چھوڑ دے۔ یہ اسلام کی خوبصورتی ہے۔ حافظ صاحب قبلہ جو ہے وہ ایک پیر مہر علی شاہ کا کلام پڑھ رہے تھے، اس کے اندر ایک لفظ آ رہا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام کی ایک حدیث ہے جو حضرت مالک بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا الطہور شطر الایمان، پاکی جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے۔ اسی لیے ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ بندہ جب بھی رہے وضو کے ساتھ رہے۔ اگر رات میں بندے کو حاجت ہو گئی ہے نہانے کی تو ایسا نہ ہو پورے دن جب اٹھے تو ناپاک ہی گھومتا رہے، بلکہ سب سے پہلے اٹھنے سے پہلے لازم یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ غسل کرے۔ لیکن ہم لوگ غسل کریں تو ہمیں غسل کے فرائض ہی نہیں پتہ ہے، ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ پاک کیسے ہوتے ہیں۔ بالٹی پانی کی بھر کے رکھی ہے ہم نے، وہی ناپاک ہاتھ اس میں ڈالا، وہی سیدھا سر پہ ڈال دیا، ویسے کہ ویسے نکل آئے، ناپاک کے ناپاک ہی رہے۔ تو یہ ایسی بنیادی چیزیں ہیں جن کو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، ورنہ قبروں میں پھر ہمیں کوئی سکھانے نہیں آئے۔ آج آئمہ ہیں، ان سے پوچھیں۔ تبھی میں نے شروع میں آپ کو کہا کہ اگر آپ کے پاس فون ہے تو آپ ان چیزوں کو ریکارڈ کریں تاکہ دوبارہ ضرورت ہو تو آپ ان کو سنیں۔ اسی لیے میں سمجھانے کے انداز میں بیان کر رہا ہوں، کوئی جوشیلا کوئی ہاڑ پھاڑ بیان نہیں کر رہا، نارمل چیزیں بتا رہا ہوں جو بنیادی ضرورت ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا الطہور شطر الایمان، پاکی جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے۔ یہ لازمی ہے بندہ مومن کے لیے، بلکہ بعض جگہ تو آیا کہ جو ہے وہ نصف ایمان ہے پاکی۔ پھر آگے ارشاد فرمایا والحمدللہ تملأ المیزان وسبحان اللہ والحمدللہ تملأان او تملأ ما بین السماء والارض۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو الحمدللہ کی تسبیح پڑھتا ہے، کل قیامت کے دن جب اس کا نامہ اعمال وزن کیا جائے گا تو یہ الحمدللہ پڑھنا اس کے میزان کو نیکیوں سے بھر دے گا، میزان کو نیکیوں سے بھر دے گا۔ پھر آگے ارشاد فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ تملأانی او تملأ ما بین السماء والارض، بلکہ ارشاد فرمایا کہ جو سبحان اللہ الحمدللہ کی تسبیح پڑھتا ہے تو یہ زمین اور آسمان کے درمیان جو جگہ ہے، سائنسدان بتاتے ہیں لاکھوں کلومیٹر جگہ ہے، اگر کوئی سبحان اللہ اور الحمدللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، اللہ نیکیوں سے یہ جو بیچ والی جگہ ہے اس کے لیے اتنی نیکیوں سے بھر دے گا، یعنی اس کے پاس اتنی نیکیاں ہوں گی۔ تو ہم لوگ ایسے ہی ویلے بیٹھے ہوئے ساروں دن چوکوں اور چوراہوں پہ بیٹھ کے ایک دوسروں کی غیبتیں کرتے ہیں، ایک دوسروں کی چگلیاں کر رہے ہوتے ہیں، برائیاں کر رہے ہوتے ہیں، عورتیں تندوروں پہ اکٹھی ہو رہی ہوتی ہیں تو دوسرے عورتوں کی برائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ ہم لوگ کے چائے والے کپ پہ بیٹھے ہیں تو فلاں کے چرچے شروع ہو گئے، اب چناؤ آنے والے ہیں تو پھر ہم لوگ کسی ایک جو ہے وہ پنچایت میں یا کسی کاریالے پہ بیٹھے۔ اتنی ویلی قوم ہے ہماری جس کو دین والے معاملات میں بالکل ٹائم نہیں ہے، لیکن چناؤ پہ کوئی گاڑی لا کے کھڑی کر دو، 8 سے لے کے 60 سال والے سارے لٹکے ہو، کسی کے ہاتھ میں کسی کا جھنڈا ہے، کسی کے ہاتھ میں کسی کا جھنڈا ہے۔ کتنے بد نصیب ہیں جن کے ہاتھ میں محمد الرسول اللہ کا جھنڈا ہونا چاہیے، وہ چوڑوں کے جھنڈے اٹھا کے گھوم رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے افسوس کی بات نہیں، سیاست میں اپنا مقام پیدا کریں، اس کا میں خلاف نہیں، لیکن کسی کی جوتیاں اٹھانا، کسی کے تلوے چاٹنا، کسی کے جو ہے آگے ہمیشہ بچھے رہنا، یہ کون سا طریقہ ہے؟ سینہ جو ہے وہ تان کے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے، آپ کو سمجھدار نے حق دیا، وہ اپنا حق لیں۔ آپ ووٹ دے رہے ہیں، ووٹ جب کسی کو دے رہے ہیں تو آپ کا حق ہے، آپ کسی سے جو ہے حق لے سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے چاپلوسی کرنے کی، کسی کے جو ہے وہ آگے جا کے نمستک ہو جانے کی وہ کیا ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہی چیز ابھی میں تھوڑی دیر پہلے جو بیان کر رہا تھا، انہی سیاسی تھوڑے بہت مدوں کے لیے لوگ جا کے، کوئی جا کے ٹیکہ لگوا رہا ہوتا ہے، کوئی جا کے کسی بت کے سامنے جھک جاتا ہے، کوئی اور کچھ کر رہا ہوتا ہے۔ حضرت یہ سیاسی معاملے آپ نہیں سمجھو گے، ہم نے اپنی قوم کا فائدہ کرنا ہے، اس لیے ہم لوگ بھائی قوم کا کون سا تم نے فائدہ کر دیا بتاؤ تو صحیح مجھے۔ اتنے سالوں سے تم جو ہے وہ ماتھے ٹیکتے گھوم رہے ہو، قوم کے لیے تم لوگ ایک مسلم دھرمشالہ نہیں بنوا سکے اس پوری ودھان سبھا۔ کیا کیا تم لوگوں نے قوم کے لیے؟ قوم کے لیے تم لوگ کوئی ایک انگلش میڈیم اسکول نہیں بنا سکے، اور اتنے سالوں سے تم لوگ تلوے چاٹ رہے ہو۔ تو کیا کیا قوم کے لیے؟ قوم کے لیے کچھ نہیں، تمہیں کوئی ہڈی پھینکی ہوئی مل جاتی ہے، تم اس کو چوستے رہتے ہو، تمہارا کام ہو جاتا ہے، اور تم اپنی قوم کو ساری کو بیچ کے آ کے کنارے کھڑے ہوتے ہو۔
قوم کے لیے کیا؟ مجھے کوئی بتاؤ، آپ مسلم کے پاس کوئی ہو، مسلم دھرمشالہ ہو، آپ کے پاس کوئی ہاسپٹل بتا دو مجھے، بڑی نہیں، آپ کوئی 50 60 20 بیڈ کی بتا دو کوئی، جس کے اندر ڈیلیوری کے جو کیس آتے ہیں مسلم بہنوں کے، ماؤں بہنوں کے جو سیریس معاملات ہوتے ہیں، ان کی خاص طور سے جو ہے وہ پردے کے اندر، اور عورتوں کے پاس اچھے سے وہ معاملات ان کے ڈیلیوری کے ہو جائیں، کوئی بتا دو مجھے۔ انٹر کالج بہت دور کی بات ہے، انگلش میڈیم اسکول بتا دو مجھے، کوئی ہے ایسی؟ تو اتنے سالوں سے جو ہم لوگ پھر پونچھ پکڑ کے گھوم رہے ہیں، تو پھر کیا کیا؟ حضرت ہم تو یہ قوم کے لیے کر رہے ہیں، کسی کے سامنے جھک جا رہے ہیں، کسی سے ٹیکا لگوا لے رہے ہیں، قوم کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہیں صاحب۔ آپ اپنی سیلفیاں لے کے فیس بک پہ ڈالنے کے لیے کر رہے ہیں، تاکہ لوگ آپ کو سمجھے بھئی ہاں اس نیتے کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا ہے۔ قوم کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہیں آپ۔ قوم کے لیے کیا ہوتا تو آپ نے آج ہر ایک جو ہے وہ چھتر گڑھ ہو گیا، کھجو والا ہو گیا، چاہے بیکانیر ہو گیا، وہ حسنین ٹرسٹ، اللہ سید حسن شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے، وہ بیچارے کر گئے۔ آج دنیا ان کو یاد کرتی ہے، جب بھی مسلم قوم کا کوئی نام آتا، اور بڑے بڑے جو ان کے ساتھ جن لوگوں نے کندھے سے کندھا ملا کے کوئی کام کیا، تو جب بھی نام آتا لوگ یاد کرتے ہیں کہ واقعی میں کوئی کام کرے، اگرچہ اس کو ڈھنگ کے کام میں نہیں لیا جا رہا ابھی فی الحال، کچھ کوششیں ہو رہی ہیں بہتر ہونے کی، لیکن کم سے کم وہ مسلموں کے پاس اگر لیکھا جوکھا سارا کچھ دیکھیں تو وہ چیز اتنی ہے بچی ہوئی ہے، جہاں پہ ٹرک والے بیچارے جا کے اپنے ٹرک کھڑا کر لیتے ہیں، اور وہ کاڑو بھائی نے وہاں پہ ڈھابا کھول رکھا ہے تو وہ کھانے والے وہاں پہ کھا لیتے ہیں، یہی مسئلہ ہے۔ باقی اس کے علاوہ مجھے بتا دو، اتنے ہمارے لمبڑدار ہیں، اتنے پنچ ہیں جو اپنے کپڑوں کی نیل نہیں ٹوٹنے دیتے ہیں، مونچھوں پہ تاؤ لگا کے، کبھی جو ہے وہ داڑھی کے اندر جو ہے مہندی، کبھی بالوں میں کالا کلر، تو کبھی یہ جوتیاں، تو یہ کپڑے، تو یہ وہ، کیا کچھ کتنی پکڑ نہیں ہے ہمارے پاس، نہیں کیا پیسہ نہیں ہے، کیا کچھ نہیں ہے، تو قوم کے لیے کیا کیا ہے مجھے یہ بتاؤ۔ اور ایک بات اور، میں کسی مذہب کی کوئی برائی نہیں کر رہا ہوں بھائی، اللہ نے جب آپ کو اتنا صاف اور ستھرا مذہب دیا ہے، اور قرآن میں اللہ نے علل اعلان ارشاد فرما دیا لکم دینکم ولی دین، تمہیں تمہارا دین مبارک ہو، ہمیں ہمارا دین مبارک ہو۔ ہمیں یہ کہا گیا کسی بھی مذہب کی جو بت ہیں جن کو وہ پوج رہے ہیں، یا جو بھی مذہب ہے اس کی برائی نہ کرو، حضور نے صراط کے ساتھ منع کیا، کسی کو برا بلا نہ کہو، کیونکہ اگر تم ان کو برا بلا کہو گے بدلے میں وہ تمہارے جو ہے وہ خدا کو برا کہیں گے، تمہارے مذہب کو برا کہیں گے۔ اس لیے بہتر تمہیں اتنا ستھرا پاکیزہ مذہب ملا ہے تو تم اس کی پیروی کرو، تمہیں اور کہیں جانے کی ضرورت کیا ہے بھائی؟ کہیں اور بھاگتا وہ ہے جس کے مذہب میں کچھ ہو نہ، لیکن اللہ کا اتنا پاکیزہ صاف ستھرا دیا ہوا مذہب ہے کہ ہمیں کہیں اور بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پیدائش سے لے کے موت تک ہر ایک ایک لمحے پہ اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اسلام کہتا ہے بچہ پیدا ہو تو تم نے کیا کرنا ہے، تھوڑا بڑا ہو جائے تو کیسے کرنا ہے، کسی کی شادی ہو تو کس طریقے سے کرنی ہے، عقیقہ کیسے کرنا ہے، ولیمہ کیسے کرنا ہے، نماز پڑھنی ہو تو کیسے پڑھنا ہے، کسی کی موت ہو جائے تو غسل کیسے دینا ہے، دفن کیسے کرنا ہے، قبر میں کیسے اتارنا ہے، اس پہ فاتحہ، کوئی بھی ایسی چیز نہیں چھوڑی ہے۔ بچیوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، بچوں کی تربیت کس طریقے سے کرنی ہے، ماں باپ کا ادب کیسے کرنا ہے، بچوں کے ساتھ ان کا ادب کیسے کرنا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ کیا معاملات ہونے چاہیے، پڑوسیوں کے ساتھ کیسا سلوک، کوئی ایک چیز مجھے کوئی آ کے بتا دے کہ اسلام نے یہ چیز بیان نہیں کی۔ ہم لوگ سیکھنا ہی نہیں چاہتے نا، وہ ہماری غلطی ہے، یا ہمارے علماء اگر اس چیز کو نہیں بتاتے تو وہ علماء کی غلطی ہے، لیکن اسلام نے کوئی ایک بھی پہلو چھوڑا نہیں ہے۔ اور بڑی اہم بات مجھے یاد آ گئی تو میں بتاتا چلوں، وہ یہ کہ آج کل ٹی وی ڈیبیٹس وغیرہ پہ ایک مسئلہ بڑا زور شور سے چلتا ہے، دھرم واپسی، یہ جو ہے وہ گھر واپسی والا۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم لوگ تو سناتنی تھے تو تم لوگ گھر واپسی کر لو، اور ہمارے علماء بھی اسی چیز کو بتاتے ہیں، جب اسٹیج پہ بیٹھتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام جب 1400 سال پہلے مکے کی زمین پہ آیا، بالکل سراسر غلط بات ہے۔ کس نے کہا اسلام 1400 سال پہلے آیا؟ اسلام اول روز سے، جب سے حضرت آدم دنیا میں تشریف لائے اسی دن سے اسلام ہے۔ دنیا کا پہلا شخص جب زمین پہ اتارا گیا اللہ کی طرف سے، وہ لے کے جو مذہب آیا تھا وہ مذہب اسلام تھا۔ یہ چیز لوگوں کو بتائیں، اور ہمارے ایمان کا یہ حصہ ہے کہ اللہ کے جتنے بھی پیغمبر گزرے ہیں، حضور نے حکم دیا ہے ان سب پہ ایمان رکھنا مومن کے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر کسی ایک کی شان میں بھی کوئی ذرہ برابر بھی گستاخی کرتا ہے، ذرہ برابر بھی اگر کوئی بے ادبی کرتا ہے تو بندہ ایمان سے خارج ہو جائے گا، اسلام سے نکل جائے گا۔ تو یہ چیز ہم اپنے ذہن میں بٹھائیں، اسلام 1400 سال پرانا نہیں ہے،
بلکہ جب سے انسانوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے اس اول دن سے اسلام ہے اور قیامت تک اسلام رہے گا۔ یہ چیز ہم اپنی نوجوان نسل کو اور ہمارا جو طبقہ ہے سوشل میڈیا والا ان کو بھی یہ چیز بتائیں کہ اگر کوئی پوچھے تو اس کو بتائیں کہ اسلام 1400 سال پرانا نہیں ہے، اسلام اول دن سے ہے، جب حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تب سے اسلام ہے۔ تو یہ چیزیں ہم کب سیکھیں گے، کب اس پہ جو ہے وہ عمل کی کوشش کریں گے؟ تو یہ چیزیں ہیں جو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے اور یہ چیزیں ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر ایک اور چیز، اسلام نیا کس وجہ سے نہیں ہے؟ پہلے جو انبیاء کرام آئے، جو مذہب لے کے آئے، اسلام حضور علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو وہ پرانا جو سلسلہ تھا اس کو کنٹینیو کرنے کے لیے آئے۔ جو اسلام پہلے انبیاء کرام کا تھا اس کو جو ہے وہ اختتام تک پہنچانے کے لیے حضور کی ذات تشریف لائے، اور جو ہے خاتم النبیین آپ کہلائے، سارے انبیاء کرام کا اب دروازہ بند ہو گیا، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور قیامت تک جو ہے وہ پھر حضور علیہ السلام کا دین ہے۔ تو یہ چیز بھی ذہن کے اندر بٹھائیں، اسلام 1400 سال پرانا نہیں ہے، بلکہ جب سے حضرت آدم زمین پہ اترے تب سے لے کے قیامت تک، اول روز سے لے کر اخیر تک اسلام ہے۔ اچھا، یہ دو چیزیں میں نے آپ کو بتائی، بات رہ گئی تھی، بس ختم کر رہا ہوں۔ تو بتایا کہ سبحان اللہ، الحمدللہ جو بندہ پڑھتا ہے اللہ زمین اور آسمان کے درمیان جو جگہ ہے اتنے برابر اس کے لیے نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ تو یہ تسبیح بھی ہم جو ہے پڑھیں۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وَالصَّلَاةُ نُورٌ، نماز جو ہے وہ نور ہے، نماز نور ہے، ہدایت ہے بندے کے لیے۔ جب پڑھتا ہے بندہ تو اس کے دل کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نور ڈال دیتا ہے۔ پھر دوسری چیز آگے ارشاد فرمائی وَالصَّدَقَةُ بُرْحَانٌ، صدقہ جو ہے وہ برہان ہے، دلیل ہے۔ جب کسی غریب مسکین پہ آپ صدقہ خرچ کریں گے تو وہ جو ہے وہ آپ کے لیے برہان بن جائے گا، دلیل بن جائے گا، کل قیامت کے دن آپ کے لیے گواہی دے گا کہ اس نے اللہ کے نام پہ کچھ خرچ کیا تھا۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ، صبر جو ہے وہ روشنی ہے۔ کسی مصیبت پہ صبر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سامنے ایسی روشنی لا دے گا کہ آپ کے لیے مصیبت کے سارے راستے کھل جائیں گے۔ تو صبر دیا ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ، حضور علیہ السلام نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا قرآن حجت ہے تمہارے لیے بھی اور تمہارے اوپر بھی۔ تو یہ چیزیں ہیں جو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور جب نماز پڑھنے کے لیے جائیں، علماء نے یہاں تک لکھا ہے الطہور شطر الایمان، جو لکھا ہے پاکی جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے، تو کہا کہ دل کو بھی پاک اور صاف ستھرا کریں اور اپنے اعضاء کو بھی پاک اور صاف ستھرا کریں۔ تو جب نماز میں آپ جائیں گے دو پاکیوں کے ساتھ جائیں گے، ایک تو آپ کے اعضاء پاک ہوں گے، ایک آپ کا دل پاک ہوگا، تو پھر اللہ کا قرب آپ کو جلدی مل جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ جلدی قبول ہو جائیں گے۔ باتیں بہت ساری ہیں کہنے کے لیے، سید صاحب قبلہ بھی کافی دیر سے تشریف لا چکے ہیں، میں اپنی گفتگو کو جو ہے وہ یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ بس کہنے کا مقصد اور منشا یہ ہے کہ ہم لوگ فالتو کی جو چیزیں ہیں، جو ایسے ہی ہمارے یہاں پہ گھڑی ہوئی چیزیں ہیں، ان سے ہم لوگ بچنے کی کوشش کریں، حقیقت کی طرف آئیں، نمازوں کی طرف آئیں، آگے رمضان آ رہا ہے، رمضان کے روزوں کی طرف آئیں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، سادات کرام کی عزت کریں، ان کی دست بوسی کریں، یہ سارے معاملات ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ 5 وقتہ نمازی بھی بنیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب کرے، اور جو مرحومہ اس دنیا سے تشریف لے گئی ہیں اللہ جو ہے ان کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، شادی بیان